बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 30 अप्रैल साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़िश कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। शुरू करो मैसेजेस। सवालात। मोहम्मद शबीर का मैसेज है। शबीर, आपके मैसेज का शुक्रिया। आपने सऊदी अरब से जो उधार तेल वाली फैसिलिटी है उसकी बात की। इस वीक में दादाजी ने डिटेल से बात कर दी कि वो रिज्यूम हो जाएगी बहुत जल्द। नहीं, वो जारी थी, ये मेरा 3-4 माह पहले इसको दोबारा बहाल किया गया था। होता ये था कि फैसिलिटी मिल जाती थी। इसमें 3 वजारतों ने कोऑर्डिनेट करना होता है। वजारत कानून, वजारत ख़जाना और वजारत पेट्रोलियम, इन 3 ने कोऑर्डिनेट करना होता है वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के साथ, और यूँ ये चारों दफ्तर मिल के सऊदीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। अब माशाल्लाह वहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर जो कैबिनेट की मीटिंग नहीं की प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 4 माह से कोई, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, यानी जुलाई में एजेंडा आइटम भिजवाया है वजारत पेट्रोलियम ने कि पाया LNG की शार्टेज हो जानी है, इंपोर्ट कर लो, और नवंबर तक वो एजेंडा आइटम टेकअप ही नहीं हुआ। मतलब अगर आप 15 दिन में एक मीटिंग कर रहे हैं काबीना की तो उसका क्या फ़ायदा, जिसके ऊपर सिर्फ एजेंडा आइटम ये होगा कि इमरान खान साहब के कहने के ऊपर किसने किसको जाके गालियां बकनी है, किसने किस पे पानी का जग फेंकना है टीवी प्रोग्राम के अंदर, किसने किसको गिरबान पकड़ना है टीवी प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पे काबीना के इजलासों में ये डिस्कस होता रहे। तो उसके बाद यार फिर आप काबीना के इजलास तो महीने दे 20 कर लो, जब उसमें कोई काम की बात होनी नहीं है, जो कोई अहम मामलात के ऊपर फैसले ही नहीं होने, तो वो मतलब चाचू इस मामले में पेपर वर्क रखने में बड़ा अच्छा है, ठीक है। सोशल मीडिया में मार उसको भले पड़ जाए, लेकिन वो ऑफिशियल पेपर वर्क्स के अंदर बेहतर है। यहाँ पे तो एक एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन करना था और जनाब पूरी फौज को उल्टे कान पकड़ा दिए थे उसने। पकड़वाए थे या नहीं पकड़वाए थे? फिर चीफ को बगल में फाइल दाब के खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस और अदालत उज़्मा के चक्कर लगाने पड़ गए थे नहीं पड़ गए थे। इतना तो उसकी टोटल काबिलियत थी, इतना तो वो लायक फायक आदमी था। और यार आखिरी दिन भी, चले खुल के बात कर लेते हैं, आखिरी दिन भी चीफ को डी नोटिफाई करना था, एक नोटिफिकेशन नहीं करवा सका वो। चले इसी पे बात कर लेते हैं यार, खुल के आ जाए आप। डी नोटिफाई करना था ना, और अपने चहेते को नोटिफिकेशन जारी करना था। ले 2 काम नहीं कर सके, वो भी नहीं, और तले आ गया और घर चला गया और कहता कि जनाब मैं तो, मुझे तो मौका, मामा तेनू एक नोटिफिकेशन नहीं करना आया यार। नवाज शरीफ ने बैजेस तो लगा दिए थे ना ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब को, नोटिफिकेशन करके बैजेस लगा दिए थे, फुटेज भी जारी हो गई थी, फुटेज भी टीवी के ऊपर जारी कर दिए थे। मामा तू तो नोटिफिकेशन नहीं जारी करवा सकिया यार वजारत कानून दे कोलों, अगला ने आगे गिच्ची तो फाड़ लिया। मबलग इतनी काबिलियत है इसकी, महात्मा की मबलग इतनी काबिलियत है यार, आप क्या बात करते हैं। ठीक है, ऐसी गल है, खोल के कर गए जोश दे विच, सारा गुस्सा नहीं करना तुसी, ठीक है। फौज को उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। हाँ, और फौज को उससे ज्यादा कोई नहीं जानता, और जो करप्ट होता है उसको फौज निकालती है, इसके अपने अल्फाज है ना जी, ठीक है ना। तो फिर तुमने तो खुद मान लिया कि तुम करप्ट हो। 131 तोहफे जो है ना उनका रिकॉर्ड ही कोई नहीं, ठीक है। और एक तोहफा जो है उसका रिकॉर्ड आपको पता है, एक लड़के ने लंदन में अपने एक दोस्त को एक तोहफा दिया है पिस्तौल का। अच्छा जी। और वो पिस्तौल का तोहफा जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दौरा रूस के मौके के ऊपर नीम खुद मुख्तार रियासत जो रूस के अंदर वाक़या है, उस चेचनिया, उसके सदर ने तोहफा दिया था। यार ये लंदन में लड़के तक कैसे पहुंचा है? वैसे ही पहुंचा, हो सकता है उस लड़के की पाकिस्तान के तोशाखाने तक रसाई हो। हाँ जी, लेकिन पाकिस्तान के तोशाखाने में तो वो दर्ज ही नहीं है इस तरह की कोई तोहफा आया था पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान के तोशाखाने की लिस्ट में उस पिस्तौल का जिक्र ही नहीं है।
وہ ਭਲਾਕੀ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਬਸ਼ੀ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ। मुल्क ऐसे रसवा होते हैं। हफ्शी बच्चे को तहकीकात हुई तो पता चला कि उसकी लंदन में एक लड़के के साथ दोस्ती है, उस लड़के की वालदा की वालिद के साथ अलहदगी हो चुकी है, उसका एक भाई भी है और एक बहन भी है, हाफ सिस्टर है उसको कहेंगे हम, हैं वो हाफ सिस्टर भी है। तो उस लड़के ने तोहफा दिया। ये आज कल ये बात कहाँ डिस्कस हो रही है? इस्लामाबाद में डिस्कस नहीं हो रही, लंदन से डिस्कस हो रही। अच्छा, उस पिस्तौल का तस्करा नहीं है तो अमेरिकी अदालत के फैसले का पाकिस्तान में कहीं तस्करा है? कहीं हर बच्चे की जुबान पे है भाई। हाँ, लेकिन बात यह है कि एक फिरका इमरानिया है, ठीक है, उसने नहीं मानना, तुझे ना मानो, सही है, ठीक है, उन्होंने नहीं मानना, लेकिन जिन्होंने मानना है उन्हें बताने की जरूरत नहीं, उन्हें पता है सब कुछ। आगे चलो जी। हमाद अहमद का मैसेज है, अमेज़न के बिजनेस और सर्विसेज पर रोशनी डालिए। ये तो मुझे लगता है मतरूक ही हो गया। अमेज़न का बिजनेस है जी, लेकिन वो इतना सख्त है और उसके अंदर मार्जिन इतने कम हैं। और जब आप ख़ास तौर पे आप हमारे वो जो दोस्त हैं नादर साहब, वो फरमाया करते हैं कि अमेज़न को ज्वाइन करें 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, और वहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट रेंज लगी हुई है उसको प्रमोट करें। और 3 माह के अंदर ही अगर आप बंदे के पुत्र हुए तो इतना प्रमोट कर लेंगे कि 3 माह के बाद आपको अमेज़न की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्ट सेल्स कर रहे होंगे। ये उनका कहना है जी। ठीक, सीखें ज़रूर करें, लेकिन टारगेट आपका ये होना चाहिए। अवैस कहते हैं दादाजी, स्मॉल स्केल पर एक्सपोर्ट्स 1 मिलियन के अंडर क्या मुमकिन है? बिल्कुल है क्या? लेकिन यार अब हम बनाते क्या हैं जो हम एक्सपोर्ट करें? ह्यूमन रिसोर्स है, मैन पावर है, सॉफ्टवेयर उसकी एक शक्ल हो सकती है, कर लीजिए। लोगों को पता है कहाँ से ऑर्डर्स मिलते हैं, कहाँ पे प्रोडक्ट क्या की टेंडरिंग हो रही होती है, वहाँ से ऑर्डर उठाते हैं आप। लोगों को ये भी पता है कि कॉल सेंटर्स कैसे बनाए जाते हैं। इस तरह के जो होते हैं उसमें हो सकता है आप ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले हम फुटबॉल की सूरत में ह्यूमन रिसोर्स ही एक्सपोर्ट किया करते थे ना, हैंड स्टिच्ड जो थी हमारी प्रोडक्ट, जिसके अंदर क्रिकेट का बॉल आ जाता था, ये आ जाता था, वो नहीं कर पाते, मतलब कि कंपटीशन ज़्यादा आ गया, ऑटोमेशन ज़्यादा आ गई, तो ज़रा अब लाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट मैसेज कुलबीर सिंह का है गुरदासपुर से। यार वहाँ से मैसेज आते हैं, कहते हैं आपके मुल्क में रियासत मदीना के नाम की बेहुरमती पर कोई फतवा क्यों नहीं जारी हो रहा? देखिए वो यहाँ हाँ, बेसिकली ना हमारे जो मौलवी साहिबान हैं वो रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, वरना तो कई फतवे जारी हो सकते हैं ना, कई बकवासियात हुई हैं यहाँ पे। मतलब एक शख्स ने कहा अल्लाह के बाद सिर्फ इमरान खान है, उसका नाम है फैसल। अच्छा, इस दफ़ा क्यों ये उलमा चुप है? हाँ, फैसल वाउडा साहब ने जो, क्योंकि जिस दिन उलमा बोल पड़े ना उस दिन उस मुल्क में खाना जंगी है, ठीक है। और खाना जंगी जो है वो यूथियों की और उनके सरपरस्तों की बेसिक डिमांड है, इस मुल्क के अंदर खाना जंगी हो जाए। हर गली के अंदर, हर घर से दूसरे घर में फायरिंग हो रही हो, सही, ठीक है। तो इसलिए शायद वो हमारे उलमा कराम भी इस बात को महसूस करते हैं और सब्र से बैठे हुए, बर्दाश्त कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इसको पॉलिटिकली आउट किया जाए, इस फितने को पॉलिटिकली ही इससे निपटा जा सकता, कानून के दायरे में रह के। हाँ जी, ठीक है ना। लेकिन एक फतवा आया है, मैं आपको एक बात बताऊं, जिनको हमने 1974 के अंदर तका दिया था, आपको पता है वो गली मोहल्लों में आके आपका और हमारे बुजुर्गों का मजाक उड़ाया करते थे और खड़े होके कहते थे उनको कि तुम काफर हो, सिर्फ हम मुसलमान, और तो कोई झगड़ा नहीं था ना उनके साथ। इतने ज्यादा फिरके पैदा हुए हैं मुसलमानों के अंदर, लेकिन किसी फिरके ने ये नहीं कहा कि सिर्फ हम मुसलमान हैं और बाकी सारे काफर। ये एजाज सिर्फ ये 1974 वालों को हासिल हुआ जी, बच्चों के नाक तक आ गए थे, ठीक है। जब उन्होंने सबको ही कह दिया ना तो फिर सब ने चित्र ला लिया, फिर सारे इकट्ठे हो गए। फिर उनके साथ आज तक जो कुछ हो रही है ना, ये उनकी इन्हीं हरकतों और बदअमालियों के नतीजे में हो रही है। अब किसी की तरफ इशारा भी हो जाए ना कि इसका ताल्लुक उनसे है, उसे घर में मिलाद करवाने पड़ जाते हैं, जी जी जी, टोपी पहन के तस्वीरें जारी करनी पड़ जाती हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं का। देखिए ये सोसाइटी का कलेक्टिव रिएक्शन आया, वो मतलब उनके लिए ह्यूमन रिसोर्स तो बाकी सारे आप बेसिस बना के उनके लिए केस प्लीड करें, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया था उसका जिक्र ही कोई नहीं करे तारीख के अंदर।
وہ ہر چوک میں ہر مسجد میں کھڑے ہو کے ہمارے بزرگوں کو اور ہمیں کہا کرتے تھے کہ تم کافر ہو. بھائی چلو تم یہ سمجھتے ہو تو اپنے دل میں سمجھتے رہو, اپنے گھر میں دفع ہو, سڑو مرو وہاں پہ. آپ کو خیالات رکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. لہٰذا بچے ہوئے ملک کے اندر خانہ جنگی کا آغاز نہ ہو جائے. بھٹو صاحب جیسے لبرل آدمی نے یہ فیصلہ دیا, یہ مطلب کہ لیا تھا. انیشیٹو کتنی کا اپوزیشن تھی اس وقت؟ 8 یا 9 افراد تھے پورے ہاؤس کے اندر اپوزیشن کے, اور وہ ان سے لے کے بیٹھے تھے, ان کو ساتھ لے کے بیٹھے تھے کہ انہوں نے باقی ملک کے اندر آگ لگوا دینی ہے, یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں. اور ان کی اگلی نسل جو ہے وہ فرقہ عمرانیہ کی شکل میں پیدا ہوئی ہے. میں اس بات کے اوپر بلیو کرتا ہوں. میری بہت سی ایسی انفارمیشن تک رسائی ہے جہاں تک آپ کی رسائی شاید نہیں ہے, اس لیے معذرت چاہتا ہوں. میں اس سے کم الفاظ استعمال نہیں کر سکتا. آگے چلو. ناصر بدری کا فتویٰ آیا, ہاں اس نے کہا جڑے ووٹ پائے گا نا 200 جائے گا, اس نے دے دیا فتویٰ. نہیں چل جی نیکسٹ میسج عاشر مرزا کا. وہ پہلے کیڑا ووٹاں دی بنیاد تے آیا سی. ہاں بات تو یہ بھی ٹھیک ہے. عاشر کہتے ہیں دادا جی میری کوالیفیکیشن DAE کمپیوٹر ہے, دبئی میں CCTV آپریٹر جاب کر چکا ہوں, کووڈ میں جاب چلی گئی تھی, چکوال سے ہوں, 3 سے 4 لاکھ روپے میرے پاس ہے, کیا اس میں کوئی کام کر سکتا ہوں میں؟ جو کام آپ کو آتا ہے وہی کر سکتے. CCTV بیچیں, CCTV بیچیں, بڑی ڈیمانڈ ہے آج کل تو. ہر گھر لگوانا چاہ رہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا کوشش کریں کاوڑ چلا گیا آپ اپنی نوکری پہ واپس ٹور جائیں. کی خیال؟ ہر رابطہ تو کریں نا, کم از کم رابطہ کریں نا. جی ایک تو یہ ہے کہ خوب یہ سسٹم یہاں پہ بیچنے کی کوشش کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ واپس جانے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے. چودھری محمد مقصود, دادا جی آپ نے 4 اپریل والے پروگرام میں کہا تھا, یہ دیکھیے یار ہم 30 اپریل کا پروگرام کر رہے ہیں, 4 اپریل والے پروگرام میں کہا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کا یہ ٹھیک وقت ہے. پوچھنا یہ تھا کہ جو بندہ اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں الف بے بھی نہیں جانتا وہ کیسے سرمایہ کاری کر سکتا ہے؟ وہ ہمارا پروگرام سنیں, جی ہم اس کے اندر بتاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے پرانے پروگرام, ہماری ورک شاپ, اپنے میری ویڈیوز اس کے ریلیٹڈ دادا پوتا شو کے پروگرام میں پڑھے, دادا پوتا شو کی ویب سائٹ پہ پڑھے ہیں. ان کی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے. بیسکس جو انیشل ہے وہ بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو بروکر کے پاس اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے, اپنا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے, چاہے ٹیکس آف فائلر ہوں یا نہ ہوں. جیسے ہی آپ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے آپ آٹومیٹیکلی فائلر بن جاتے ہیں, آپ کا ٹیکس کٹ کے FBR کے پاس جانا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو گیا. دوسرا اکاؤنٹ آپ کا CDC کے پاس کھلتا ہے جو کہ بروکر ہی کھلوا دیتا ہے, وہی آپ کو بتاتا جاتا ہے. اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں اس کے ذریعے اور ٹریڈنگ اینڈ سیلنگ کریں. خود کر سکتے ہیں خود کریں, نہیں تو اسے زبانی بتاتے جائیں, وہ کرتا چلے گا. اینا کا طریقہ میں جی دادا پوتا شو سن دے رہو, ٹھیک ہے. اور آگے چلتے. نوریز نجم کہتے ہیں اس سچویشن میں ڈالر خریدوں یا پراپرٹی خریدوں انفلیشن ہیج کرنے کے لیے پلس سیونگ پارک کرنے کے لیے؟ دیکھیے دونوں ہی کوئی وائبل آپشنز نہیں ہیں. فلکچویشن آئے گی اس کے اندر, ڈالر کے اندر. ابھی پراپرٹی کے اندر اچھی اگر آپ کے پاس کوئی ایک یونٹ اٹھانے کی حوصلہ یا ہمت ہے تو ضرور اٹھائیے. بہتر ہے اسٹاکس پہ جائیں. ہاں تو ہیجنگ اسٹاک ایکسچینج میں ہی ہو سکتی ہے مناسب, اچھی والی. جی اچھا جی. اویس کہتے ہیں دادا جی وقت گزر گیا, لیکن آپ آخری فکرہ, رقم کی ضرورت کب پڑنی ہے یا سیونگ پارک کرنی ہے یہ بتائیے, پھر ہم آپ کو عرض کریں. جی اویس کہتے ہیں وقت گزر گیا, لیکن ظاہر تاریخی سوال بھی ہوتے ہیں. یہ فرمائیے کہ اتنا لاڈلا ہونے کی کیا وجہ تھی عمران خان صاحب کے اتنے ہیوی بلنڈرز کے باوجود؟ یار میں نے ایک ولاگ کیا ہے جس کا عنوان ہے, یار ویسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق تو نہیں دینی کہ اس پروگرام کے آخر میں یہ لگا دیں, بالکل بھی نہیں, لیکن اگر آپ کو موقع ملے تو وہ ہم نے جو ہے وہ ایک ولاگ کیا ہے, عمران کی حمایت کا منبع اب ادارہ نہیں افسران ہے. اس کے اندر ایک رپورٹ کا تذکرہ بھی ملے گا آپ کو. یہ آپ سکون سے بیٹھ کے سن لیں, ایک دفعہ نہیں آپ نے 2 دفعہ سننا ہے اس پروگرام کو, ٹھیک ہے. آپ کی دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ جناب یہ ہوا کیا ہے اصل, ٹھیک ہوگا. جی ٹھیک ہے. سبحان اللہ. آپ دادا پوتا شو دیکھتے رہیے. آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ اوپن کرنے کی بات کی, ابھی دادا جی نے بتا دیا, اور اس کو آپ فالو کریں, ان شاء اللہ تعالیٰ معاملات بہتر ہو جائیں گے.
محمد نواز کہتے ہیں اسٹیل کے اسٹاکس کی پرائس اتنی کم کیوں ہے؟ کیونکہ اسٹیل والے کچھ دیتے دلاتے نہیں. پلس آپ نے کہا کہ سریے کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے. دیکھیے اس میں یہ فیکٹر بھی ہوتا ہے, جب کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی سیل بھی تو کم ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں کی افورڈیبلٹی یا ان کی ایکسیس سے یا ان کی رینج سے وہ چیز باہر چلی جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کی سیل کم ہونے سے پروفٹ ریٹس کم ہو جاتے ہیں. ایان خان آپ کے میسج کا شکریہ. 2-3 آئی پی او آ رہے ہیں. آئی پی او جو ہے وہ کوئی اچھا فینومینا نہیں ہے انلیس اور انٹل وہ نیو یارک اسٹاک مارکیٹ میں نہ ہو رہا ہو. ہاں, پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کے اندر آئی پی او نہیں لینا چاہیے. آئی پی او لوٹ مارو کا نام ہے, مت لیجیے وہ آئی پی او. جنید طارق شرارتیں کر رہے ہیں, کہتے ہیں دادا جی ہانڈی کو چاٹ گیا. ہاں ہانڈی کیڑا کتا چاٹ گئے. آہو پوچھ رہے ہیں جو نمبرز آ رہے ہیں اکانومی کے ہاں یہ اپریل کے بعد سے مارچ کلوزنگ کے, وہ کوئی اچھے نہیں ہیں. ظاہر اچھے نہیں ہونے, تباہی پھری ہے یار. سونامی آیا تھا یار اس ملک کے اندر, تو جو سونامی کے بعد جو تباہی پھرتی ہے وہ تباہی پھری ہے. اسی لیے اگلوں نے چپڑے ماری نا. ٹھیک ہے نا, اجے بھی کہندا سی کہ میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال. جی نہیں میں جانا کھیڑیاں دے نال, اگلے نے پھر کٹیا پھر گیا. نہیں کٹیا شٹیا کوئی نہیں, بس میرا مطلب ہے ہمیں تپے شپے ہی مارے. جی اچھا جی, تھینک یو ویری مچ. عتیقہ کا میسج ہے, پوچھتی ہیں برجر کیسا شیئر ہے؟ یار اشتہار تو اس کا ٹی وی پہ بہت اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے, اسٹیبل شیئر ہے, غیر ملکی سرمایہ کاری ہے. انہوں نے ہر سال ایک مخصوص اماؤنٹ یہاں سے نکال کے لے کے جانی ہے, اور وہ اگر وہ شیئر ہولڈر کو پروفٹ نہیں دیں گے تو نہیں لے جا سکتے. تو لہٰذا اچھا شیئر ہے اگر آپ ڈیویڈنڈ کے حساب سے دیکھیں, لیکن اس کی پرائس بھی ویسی ہی ہوگی. اچھا, ڈومیسٹک اور ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر فرق ہوتا ہے. ایک کمپنی جو ہے وہ 10 روپے کا اگر پروفٹ دے رہی ہے اور وہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے تو اس کی قیمت ہوگی 20 روپے. اور وہی کمپنی جو ہے اگر وہ 10 مطلب اس کی قیمت ہوگی 2000 روپے, 200 روپے. میں دوبارہ کریکٹ کر دوں, ایک کمپنی انٹرنیشنل اگر 10 روپے سال کا پروفٹ دے رہی ہے تو اس کی قیمت 150 ہوگی. نہیں 200, 15 کے ملٹیپل میں نائس کاؤنٹر چلتا ہے نا. نہیں 200 ہوگی ہمارے ہاں. اچھا, اور اگر ادھا فرق ہوتا ہے, اور اگر وہی ایک کمپنی جو کہ ڈومیسٹک کمپنی ہے, لوکل کمپنی, میاں منشا کی کمپنی, ٹھیک ہے, اے کے ٹی کی کمپنی, آر ایف بی کی کمپنی ہے, وہ اگر سال کا 10 روپے دیتی ہے تو اس کی قیمت ہوگی 100 روپے. یہ فرق ہے دونوں کے اندر. تو لہٰذا شارٹ گین کے لیے آپ ان شیئرز کو لے سکتے ہیں جن کی مینجمنٹ ملٹی نیشنلز کی ہے یا جو ملٹی نیشنل. اب اس کا مطلب ٹی آر جی بالکل نہیں ہے. ہاں مطلب یہ ایرر آ جاتا ہے, وہ ٹوٹل سٹے کا شیئر ہے. یہاں کہنے سننے میں بہت مالک جو ہے وہ بہت بڑا فنکار ہے, بہت بڑا فنکار, ٹھیک ہے. وہ کبھی ایسے چڑھا دیتا ہے, کبھی ایسے گرا دیتا ہے. 3 روپے پہ ٹی آر جی مجھے کسی پارٹی نے کہا کہ لے لو, میں نہیں لیا. 133 سی جیسے انہوں نے مجھے بلا کے کھانا بھی کھوایا, نالے میں لعنت بھی پائی کہ میں تینوں کیا سی تھے. 130 روپے پیور پروفٹ نکل رہا تھا اس میں سے, تو پھر 137 تو تھلے ڈگ گیا نا جی. آج کل میرا 70-80 تھے. ہاں جی, 250 سے نیچے آیا, 250 سے نیچے آیا. اندازہ کریں جی. اویس کہتے ہیں دادا جی امریکہ کا ایٹیٹیوڈ پاکستان کی طرف اتنا ویک کیوں ہے؟ اسے پاکستان کی مزید ضرورت ایروگنٹ ہے, اسے پاکستان کی مزید ضرورت نہیں ہے. اسے پاکستان کی ضرورت تھی افغانستان کے لیے, اور افغانستان سے وہ واپس جا چکا ہے. اور افغانستان سے واپس جانے کا جو منترا ہے, اس کے میڈیا نے اس کے لوگوں کو یہ بات باور کروائی ہے کہ افغانستان میں ہمیں کٹ اس لیے چڑھی کہ پاکستان ڈبل گیم کر رہا تھا, ٹھیک ہے. اور افغانستان میں جو ہمیں کٹ چڑھی ہے, جو شکست ہوئی ہے, اس کی واحد وجہ پاکستان کا دوغلا کردار تھا. لہٰذا نہ صرف کہ ان کا رویہ پاکستان کے لیے ٹھنڈا ہے, بلکہ مخاصمانہ ہے, دشمنانہ ہے. ان کا بس نہیں چلتا وہ ہمیں کھا جائیں. وہ تو ہم نے ساتھ میں چین بہادر کو کھڑا نہ کیا ہو کہ چائنا ساڈا پائی گئے ہیں, تو وہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کچھ کر بھی گزرتے. اب دیکھیں نا, ہم نے پورا دفاع جو ہے وہ امریکہ سے موڑ کے چائنا پہ لے گئے. ہم کیوں لے گئے؟ ٹھیک ہے نا, ہمیں پتا تھا مار پھینی ادھر کٹ چڑھ دی ہیں, امریکیوں نے بڑا کٹنا ہے سانو, کیونکہ انہوں نے اپنے عوام کو یہ باور کروا دیا. وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے جرائم کے اوپر پردہ ڈال دیا کہ ہم وہاں پہ جو لوٹ مار کرتے تھے افغانستان میں, ہر سال جو
ارب ہا ڈالر وہاں پہ جاتے تھے، وہ جرنیل لوٹ کے فرانس کی ریئل اسٹیٹوں کے اندر انویسٹ کرتے تھے. اس سے نظر ہٹانے کے لیے پاکستان اچھا اسکیپ گوٹ ہے نا، جو کہ اپنا پراپر دفاع بھی نہیں کر پا رہا، اور جس کا سفیر جو ہے وہ ایک پارٹی کا ترجمان یوتھیا بنا ہوا ہے، اور پارٹی کے جو فنڈ ریزنگ کی کمپین ہے اس میں سٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہے اسد مجید. اس کو لمحہ پانا تو مطلب جو پارٹی اپنی حفاظت ہی نہیں کر رہی، پاگل بن کے بیٹھی ہوئی ہے، انہوں ٹھاپا مار دیا تو بڑا آسان ہوتا ہے نا. جو ایفیشینٹ بن کے بیٹھا ہو، باندر نو ٹھاپ مار کے دکھاؤ نا، اور ریچ جہاں بیٹھا ہوا ہے کر کے ستا ہوا دا انہوں ٹھاپ مار کے دوڑ جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو پاکستان وہ ریچ کی طرح بنا ہوا ہے کہ جس کو اپنا بھی خیال نہیں ہے، جس کا ڈیفنس میکنزم سفارتی سطح کے اوپر، تجارتی سطح کے اوپر اور دفاعی سطح کے اوپر ملانگ بان کے بیٹھا ہے. تو ٹھاپاں پہ رہی ہیں پائن. ایک چلاکی ہم کر گئے، اور وہ یہ تھا کہ مشرف صاحب ادھر سے پیسے لے رہے تھے اور ادھر سے JF تھنڈر بنوائی جا رہے تھے. اسی کا تو انہیں دکھ ہے، اسی لیے 2006 میں انہوں نے F-16 کا اگلا بلاک روک دیا تھا ہمیں، اگر آپ کو یاد ہو. حالانکہ شکست کا اعلان تو 2008 میں ہوا ہے نا کہ ہمیں افغانستان میں سے شکست ہو گئی. امریکیوں نے 2008 کے اندر کتابیں چھپ گئی تھیں چارلی ولسن کی اوباماز وار، جس میں اس نے کہا تھا ہم افغانستان میں شکست کھا چکے ہیں، اس کو جتنی جلدی مان لیں گے امریکیوں کا نقصان اس قدر کم ہوگا. 12 سال لگ گئے وہاں پہ. وہاں کا میرا مطلب ہے پینٹاگون کتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کے جرنیلوں نے اوباما کو بھی 2 ٹرم میں بلیک میل کیا. انہیں پاگل نہ ٹکرتا ٹرمپ، تو انہوں نے ابھی بھی صدر کو اگے لایا ہونا سی کہ نہیں ہور پیسے دے، ہور فوج دے اتنے لڑنے. اور سارے جرنیلوں مطلب کہ یار امریکہ نے القاعدہ جو تھی وہ یورپ میں نکالنے کی کوشش کی تاکہ میں اس بہانے یورپ کو جا کے لپیٹ جاؤں. ٹھیک ہے. تو فرانس کے صدر جو ابھی جیت کے آیا الیکشن، اس نے ایک بیان دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ تھا اس سے پچھلا تھا، ہروایا بھی اس کو اس لیے گیا تھا. اس نے ایک بیان دیا تھا، ہم پیرس میں واقع تمام ریئل اسٹیٹ کی جیو ٹیگنگ کرنے جا رہے ہیں. امریکن چیف آف آرمی سٹاف امیجیٹلی فلائی کر کے پہنچا تھا. میں یہ سارے واقعات میرے ذہن میں ایسے امیجیٹلی فلائی کر کے پہنچا تھا. اے کام نہ کرنا، وہ تھوڑا بیڑا تر جائے. فرانس کی ریئل اسٹیٹ میں پیسہ کس کا ہے؟ امریکی جرنیلوں کا. سب کو پتا ہے، یہ تو دیوار پہ لکھی ہوئی بات ہے. ٹھیک ہے. امریکی ہاتھ جوڑ گئے تھے. نہیں اس کے بعد فرانس میں القاعدہ کا کوئی حملہ نہیں ہوا، یاد کریں. اس دن کے بعد فرانس کیا پورے یورپ میں نہیں ہوا. وہ تو فرانس کو روس پڑ گیا، وہ تو یوکرین کو روس پڑ گیا. ادروائز فرانس ایسے پیسفل ہو گیا تھا، بلکہ پورا یورپ پیسفل ہو گیا تھا. اس کے بعد ہی تو پھر بریگزٹ کروانا پڑا نا. بس وائنڈ اپ کریں. بات سے بات نکلتی جاتی ہے. یہ میرے خیالات ہیں، لازمی نہیں آپ اس سے ایگری کریں، لیکن سوچیں تو صحیح نا آپ اس کے اوپر. میں آپ کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب چونکہ اسٹاک مارکیٹ نے اوپر چڑھنا شروع ہو گئی ہے اور بائنگ کے چانسز ختم ہو گئے ہیں، تو لہذا ہر بندہ جو ہے وہ آئے گا اسٹاک مارکیٹ. یوکے سے فون کر رہا ہے صبح ہر بندہ آئے گا. فون کر دیتا. جب ہم رو رہے تھے آج سے ٹھیک مہینہ پہلے کہ پائن ایس تو سستی 6 نہیں لمبڑی جی لے لو اللہ دے بندے، وہ تو ستے ہوئے سن خراٹے یوکے تو اتوں تک آ رہے سن. ٹھیک ہے. اب جب ہو گیا ہے، میلہ لٹیا گیا ہے، اب یہ سونامی کی باقیات جو ہے وہ سمیٹنے پہنچ گئے ہیں وہاں. جب سونامی آ رہا تھا ہم آپ کو اس وقت کیسے پوزیشن لے لیں. اور چونکہ مجھے نا پچھلے دنوں نا ایک صاحب ملنے آئے، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو انالیسس کر رہے تھے دادا پوتا شو کا نا. تو انہوں نے کہا کہ جو انفارمیشن آپ دیتے ہیں، آپ کا ہر پروگرام کروڑوں کے اندر تولنے کے قابل ہے، لیکن کوئی نہیں اس کو کیئر کرتا. اگر آپ اسی پروگرام کے اوپر ٹکٹ لگا دیں کہ یار یہ پروگرام وہ سن سکے گا جو 100 روپیہ فی پروگرام دے گا، آپ دیکھیے گا ادھر باری نہیں آنی، اس کی ویورشپ بڑھ جائے گی. یہ انہوں نے بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے کہا آپ اس پہ لگا لیں، کوئی ٹوکن لگا دیں کہ جی ایک پروگرام 10 روپے پہ دیکھا جائے گا. آپ دیکھیے گا اس کی ویورشپ اس سے 10 گنا زیادہ ہو جائے گی. لیکن چونکہ آپ اس کو ان انفارمیشن کو مفت میں دیتے ہیں، تو لہٰذا
مفت کی تو دوائی سے ہمیں آرام نہیں آتا. جماعت اسلامی نے اسے کو ووٹ نہیں ملے, وہ پورے ملک کے اندر سینکڑوں ڈسپینسریاں اور ہسپتال بنا کے بھی ووٹ کوئی نہیں دینا, ٹھیک ہے, کیونکہ دوائی مفت کی ہوتی ہے تو لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی اس سے. ڈاکٹر آئے, لمبی ساری فیس لے, اس کے بعد مریض کو ذلیل کرے, جی. انتظار کروائے, پھر اس کی بھستی کرے, اے کیوں کیتا سی, اور بھستی کر کے نا چنگی ٹکاویں اور کمرے میں سے نکال لے, تو بڑا اچھا ڈاکٹر, بڑا کمال دا ڈاکٹر. اگر کوئی ڈاکٹر انسان کی طرح بیہیو کرے, پیار سے بات کرے, مزہ ہی نہیں آتا. وہ انتظار بٹ کی طرح کے نرم ڈاکٹر کو کوئی ڈاکٹر ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ فل پروفیسر ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, قائم رکھے ڈاکٹر صاحب کو. سوشل ویلفیئر کا وہ جو کام کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو بے کس اور بے سہارا لوگ ہیں ان کی آنکھوں کے آپریشن وہ مفت کرتے ہیں, اور پلے سے چیزیں لے کے جاتے ہیں ان کے لیے. ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ جزا دے. وہ مفت علاج سے جس کی آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں وہی آنکھیں نکالتا ہے, یہ دیکھیں. اور ڈاکٹر صاحب کو حالانکہ فل پروفیسر ہے, اور فل پروفیسر کو اگر تسی ویسے دکھانا ہوئے نا تو پائیں 3 دن پہلے بکنگ کروانی پیندی ہے, اور وہ بندہ مفت دستیاب ہو جاتا ہے, اور بس جلدی تمیز سے بات کرتا ہے, عزت کرتا ہے اپنے مریض کی, ٹھیک ہے. اس کے باوجود کوئی پار ہی کوئی نہیں. لے سامعین کرام, بس یہی رونا ہے جو قومیں اس طرح کی چیزوں کو, اپرچونٹیز کو پکڑ لیتی ہیں. یہ نہیں کہ کسی قوم کے اندر کوئی بہتری کی تگ و دو کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں, لیکن ان کا پیغام سننے والے کم ہوتے ہیں, اس لیے اجتماعی سطح کے اوپر بہتری نہیں آ پاتی. یہی ہمارا رونا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہتری کی بات, کسی کے فائدے کی بات کرنا ہی بند کر دی جائے, کیونکہ اس کو سننے لوگ دھیان سے نہیں سنتے. مالک وہ میاں محمد بخش صاحب کی شعر ہے, آخری شعر, اور پھر میں پروگرام دے خاتمے دا اعلان کراں کہ مالی دا کم پانی لانا تے پر مشکاں پاوے. مالی دا کم پانی لانا تے پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. داجی بے شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کی فیڈ بیک پر مشتمل تھی آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.